بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھیں اور اپنے رب کو پکارتے جائیں، اس سے مانگتے جائیں، دعا کرتے جائیں۔ یقیناً کامیابی آپ کی طرف ضرور آئے گی۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ میری کچھ ٹائم پہلے کے معاملات کچھ ایسے تھے کہ میں ہر بات میں شکوہ کرتی، کیونکہ میں کمپیریزن بہت کرتی تھی، مطلب اپنے آپ کو دیکھتی، اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو دیکھتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں موازنہ کرتی اور پھر اللہ سے شکایت کرتی کہ میری زندگی میں تو کچھ تبدیلی نہیں ہو رہا، میں جہاں پہلے تھی وہاں آج ہی کھڑی ہوئی ہوں، وہیں پر ہوں آج بھی، اور دوسرے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کسی کی زندگی میں شادی کے معاملات طے ہو رہے ہیں، کسی کو ترقی مل رہی ہے، کسی نے نیا گھر لے لیا ہے، کسی نے اپنی پرانی گاڑی تبدیل کر کے نئی گاڑی لے لی ہے، اور میں ابھی تک وہیں رکی ہوئی ہوں، حالانکہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں، اتنی محنت کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرتا جب میں شکوہ نہ کرتی، شکایت نہ کرتی، حالانکہ میری زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی تھا جس پہ میں شکر ادا کر سکتی تھی، لیکن میں ان چیزوں کو دیکھتی نہیں، اور شکوے شکایت کی وجہ سے میں بہت تکلیف میں رہتی، ڈپریشن میں رہتی، اور ناشکراپن میری زندگی کی روٹین بن گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن مجھے کسی نے کہا میری شکایتیں سن کر کہ تمہارے پاس شکایتیں کرنے کا بہت وقت ہے، تو کیا تمہارے پاس استغفر اللہ کہنے کا وقت نہیں ہے؟ کیا تم اپنی کمیوں، خامیوں، کوتاہیوں، گناہوں کے لیے استغفار نہیں کر سکتی؟ اگر تمہاری زندگی میں کوئی کمی ہے تو استغفار کرو کہ وہ کمی تمہاری خوشحالی میں بدل جائے۔ کہتی ہیں کہ وہ اس شخص کی بات میرے دل کو لگی اور یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر میرے اندر ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی۔ مجھے جب کوئی شخص دکھتا جو مجھ سے بہتر ہوتا اور میں اپنی لائف کو اس کی لائف سے کمپیئر کرتی تو میں پھر شکایت نہیں کرتی، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتی۔ ٹریفک میں پھنس جاتی تو استغفر اللہ کہتی، گھر میں کوئی کام کرتے ہوئے وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا، مشکل ہوتا، دشواری آتی، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتی۔ کسی کو کامیاب دیکھتی تو اسے دعا دیتی۔ کہتی ہیں کہ میرے اندر یہ بات بھی پیدا ہوئی کہ میں نے دعا دینا شروع کر دی اور ساتھ میں استغفر اللہ کرتی۔ کہتی ہیں جب میں تنہائی میں ہوتی، گناہ کا خیال آتا تب بھی استغفر اللہ پڑھتی۔ کہتی ہیں میرے جو آس پاس تھا نا اس پہ سے کچھ نہیں بدلا، جو باہر تھا کچھ نہیں بدلا، لیکن میرے اندر بہت تبدیلی آئی، میرے اندر بہت کچھ بدل گیا، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے شکایت کرنا چھوڑ دی، کمپیریزن کرنا چھوڑ دیا، اور میں اللہ کا چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میری زندگی میں دروازے کھلنے لگے۔ کہتی ہیں کہ جو چیزیں میں اپنی زندگی میں چاہتی تھی رفتہ رفتہ کر کے وہ تمام کی تمام مجھے ملنے لگیں، اور کچھ نعمتیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے لیے میں نے محنت یا کوشش بھی نہیں کی، وہ مجھے بیٹھے بٹھائے مل گئی، اور مجھے اس دن اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوا اور مجھے اپنے رب سے بڑی محبت پیدا ہوئی کہ جو میں نے رب سے بہت پہلے مانگا تھا وہ اپنی زندگی میں بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کے شامل ہو رہا ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ میں استغفار کر رہی ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں نے رب پر بھروسہ کیا، اس لیے کہ میں نے لوگوں سے شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دی۔ کیونکہ جب ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں نا، بیسیکلی ہم کمپلین اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، اور جب ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم ان نعمتوں کا اللہ کی طرف شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب تو نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ تو کہتی ہیں کہ شکوہ ختم ہوا اور شکر کا سفر شروع ہوا، اور شکر کے سفر کی برکت سے اللہ پر توکل پیدا ہوا، اور اس توکل کی برکت سے زندگی میں وہ کچھ ملا جس کا گمان بھی نہیں تھا، بغیر محنت کیے، بغیر کوشش کے آج پرسکون ہوں، مطمئن ہوں، جس سے بھی دیکھوں دعا دیتی ہوں، اور اس کی برکت سے میری اپنی زندگی میں اتنی نعمتیں شامل ہوئی ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں۔